بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئے کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج مذاکرات ہو رہے ہیں، ملٹری کورٹس والا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ ان کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں یہ تو ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا شام تک، لیکن ملٹری کورٹ والا جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے مقدمہ، اور اس میں چانسز یہی لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ملٹری کورٹ آئین کے مطابق جو بھی ہے اس کی بحالی ممکن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں جو ترامیم کی گئی، جو مخبر میں پیوند لگایا گیا، وہ کیا ہے، اس پہ تفصیلات پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ خان کو ریلیف دے، خان سے ریلیف لے، پھر سیز فائر۔ یہ کس نے کہا اور کیا کہا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے یہ بات یہ ہے کہ عمران اور فیض حمید کا انجام ایک جیسا اور عبرتناک، یہ کیا ہے، اور اتنا ہمیں مانگے ہم سے جتنا ہماری بساط ہے، یعنی جتنی ہماری بساط ہے۔ یہ کیا کہا کے پی کا مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، یہ بھی ایک بیان ہے کہ اب ڈائریکٹ بات ہوگی کے پی کے بھی۔ وہ جو کہا جاتا ہے یہ تو میرا اپنا بھی پہلے دن سے یہی خیال ہے کہ کے پی میں بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت کام ہوا ایسا کہ اس کے رزلٹ پر کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ مولانا تو ہمت نہیں کی، کیونکہ ان کی تو مشقیں باندھ دی، ان کو نہ الیکشن میں مہم چلانے دی، نہ باقی کوئی کام کرنے دی ہے، اور ان پہ قتلانہ حملے بھی ہوئے ان پہ، ان کے لیڈروں پہ۔ لیکن کہنے والوں نے یہ کہہ دیا، اور گنڈا پور نے بیانیہ دفن کر دیا پی ٹی آئی کا۔ اور یہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے بات ہے کہ عمران مقبول لیڈر، ایگزیکٹو آرڈر سے انہیں رہا کیا جائے۔ تو پہلی دو تین باتیں جو ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی، وہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، انہیں کا لکھ کے مانگو، لیکن حکومت نے ایک اور بات کی ہے کہ وہ جو لاشیں، وہ جو لاپتہ افراد، اس کی بھی لسٹ دے۔ شام تک رزلٹ آ جائے گا کہ دی کہ نہیں دی وہ لسٹ ہے، کیونکہ اب عمران خان نے تو کہہ دیا کہ آپ لکھ کے دے دیں 2 مطالبات۔ پہلا مطالبہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر، دوسرا مطالبہ تمام گرفتار شدہ لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، ٹویٹ بھی آ رہا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کروں گا، ان کو خط لکھوں گا، اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو کیا اس طرح مذاکرات چل سکتے ہیں؟ یہ ہے اون عباس پپی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدھی سی بات ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور سیاست میں مذاکرات میں کوئی دور رائے نہیں ہے، اس پر مذاکرات لازمی ہونے چاہیے، اور جمہوریت کا تو یہ حسن ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، رواداری اور برداشت سے کام کیا ہے۔ تو پہلے اصول پہ کام کر کے یہ کیا جا سکتا ہے کہ خان کو ریلیف دیں، اس سے ریلیف لیں، اور پھر سیز فائر کر دیں، پھر جمہوریت چلتی رہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ خان کو ریلیف دے اور خان کو ریلیف دے؟ خان کو ریلیف تو بہت مل رہے ہیں، سب کچھ سامنے ہے، لیکن کیا ریلیف حکومت دے سکتی ہے؟ ان کو کیا ریلیف دے سکتی ہے؟ اب وہ مقدمات کا خود جا رہے ہیں، فیصلہ بھی کر رہے ہیں، گرفتار بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں آئین و قانون کے مطابق مقدمات لڑ کے فارغ ہوں گا، میرے کارکنوں کو رہا کیا گیا۔ دوسری طرف 2-3 انٹرویو ہوئے مختلف نجی چینلز پہ، ان میں بڑی باتیں ہوئی۔ ایک تو یہ مذاکراتی کمیٹی کر رہی ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا کرے سارے سیاستوں، تو عمران خان کو ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کر دیں۔ حکومت کہتی ہے نہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے گرفتار ہوئے ہیں، نہ انہیں رہا کیا جا سکتا ہے، تو پھر ڈیڈ لاک تو ہوگا۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہ کہا کہ یورپ سے، امریکہ سے جو ان کے لابنگ فرم ہے، ان کا دباؤ تھا کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ ضدی ہیں، آپ سیاسی طور پہ بات چیت نہیں کر رہے، لہٰذا یہ مذاکرات چلنے چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو خان صاحب نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اب ایک انٹرویو گنڈا پور صاحب نے دیا، ایک انٹرویو جو ہے وہ احمد ولی خان نے دیا، اور احمد ولی خان کہتے ہیں کہ کے پی کے کا مینڈیٹ جعلی ہے، جس حلقے کو مرضی کھول لے، میں چیلنج کرتا ہوں،
اور اگر وہ ثابت ہو جائے کہ تمام ووٹر جو پیپرز دیے گئے ووٹنگ بیلٹ جو ہے وہی جعلی ہے، غلط ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں ثابت ہو جائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ احمد ولی خان جو سالہ سال سے اپنے خاندان کی سیاست کے وارث ہیں اور بڑی مطلب دبنگ سیاست کی ہے ان کے خاندان نے، بادشاہ خان سے لے کے ولی خان، پھر اسفندیار ولی، پھر یہ سب سارا جو کچھ بھی سب کچھ سب کے سامنے ہے، اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کر دیا جائے تو کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ قیدی تو انہیں تو صاف کہہ دیا وہ قیدی نمبر 804 نہیں ہے، وہ قیدی نمبر 800 چور ہے، کہ وہ انہوں نے چوری کی ہے، ان پہ مقدمہ ہے بددیانتی کا، اختیارات کے ناجائز استعمال کا۔ یہ احمد ولی خان کرے تو کہہ رہے اس کو سامنا کرنا چاہیے۔ پھر جب ان سے سوال ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض اور عمران جو ہے، انہوں نے کہا جناب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا اور دونوں کو عبرتناک سزا ملے گی۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ جو ہے نا اپنا 190 ملین کا، شاید یہ ابھی نہ آئے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز نہ آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ادھر فیصلہ دیں گے اور ادھر وہ وہاں چیلنج ہوگا اور وہاں سہولت کار موجود ہیں، تو ان کو لہٰذا حکومت جان کے یہ کھیل کری اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی مذاکرات کا دباؤ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا دباؤ ہے کہ جیسے پہلے ریلیف مل گیا ویسے اس میں بھی ریلیف مل جائے گا، تو یہ کیس بڑا سالڈ ہے اور اس میں ریلیف نہیں ملنا چاہیے، یہ ان کا خیال ہے۔ اب یہ بہت بڑی باتیں جو انہوں نے کہا جناب ہم گئے، آرمی چیف نے بلایا اور ہم گئے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہاں آرمی چیف ہے یا کون ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بلایا تھا، سارے سیاستدانوں کو نہیں بتایا تھا، ہم نے کہا ہم بھی ایک سیاسی پارٹی ہمیں جانا چاہیے۔ تو امن کی بات کی، پختون کی جانوں کی بات کی، ان کے نقصانات کی بات کی، وہاں سارا میں نے سب کچھ کہہ دیا اور کھلا باتیں کر دی۔ تو اس لیے سب نے کی، لیکن وہاں گنڈا پور جو ہے انہوں نے کوئی بڑک مارنے کی کوشش کی، لڑائیاں کرنے کی کوشش کی فیصل کنڈی سے، اور میں نے ان کو جھاڑا یار کیا بچوں والی باتیں کرو، یہ کس لیول کا اجلاس ہے، کو خیال کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، گنڈا پور صاحب بھی کنیکٹڈ ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ اب سے نہیں ہے، الیکشن سے پہلے سے، اور ان کا طے تھا کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ گنڈا پور کو چاہتی ہے، اور عمران خان کے نامزد ہیں تو وہ بھی گنڈا پور تھی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہاں بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہے مسئلہ، کچے دھاگے سے رشتہ بنا، لیکن کہیں نہ کہیں ہے کچھ، یہ انہیں الزام لگایا۔ دوسری بات، ایک انٹرویو کیا رانا ثناء اللہ کا، اس میں انہوں نے کہہ دیا جناب ہم سے اتنا مانگیں جتنی ہماری بساط ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مطلب رانا صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھائی 12:30 کام نہیں ہے، کام کتنے ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کا معافی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں دے رہی، آپ وہاں کے ملزم ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے ایک سیاسی بات کی ہے کہ ہمارے آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے جو ہم سے مل سکتا ہے وہ لیں، اس کے علاوہ اپنا ڈیمانڈ کریں، ورنہ ڈیڈ لاک ہو جائے گی۔ اور خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز کے انہوں نے مطالبے کیے ہیں تو اس میں تو یہی ہے کہ ڈیڈ لاک ہوگا، اس میں کامیابی نہیں ہوگی، اس میں کچھ نہیں نکلے گا۔ اور فیصل واڈا بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف اپنا فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے جمہوری ہیں، باقی کچھ نہیں، اس میں نکلنا کچھ نہیں۔ اب گنڈا پور صاحب کا بھی ایک ہوا، انہوں نے انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا جناب بات سیدھی سی ہے کہ وہ جو 9 مئی کا مقدمہ تھا نا، اس میں ہمارے کارکن پکڑے گئے، پتہ ہے انہیں جذباتی ہو گئے، کیونکہ ان کی قیادت کو پکڑا گیا، ان کے خان کو پکڑا گیا، ان کے کپتان کو پکڑا گیا، تو وہ جذباتی ہو گئے۔ لیکن ان کو مس گائیڈ کرنے والے کوئی اور تھے، مس گائیڈ کسی اور نے کیا، ابتدا کسی اور نے کی، آگ کی تیلی پہلی کسی اور نے لگائی، پھر کارکن بھی جذباتی ہو گئے، اس میں شامل ہو گئے۔ لیکن میں اون کرتا ہوں کہ ہاں ہمارے بندے تھے، جبکہ ابھی تک خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ فوج کا ایک جھوٹا واردات تھی اور انہیں ہمیں پھنسانے کے لیے کیا۔ تو اب کس کو آپ سچ کہیں گے، کس کو آپ جھوٹ کہیں گے، اس کو خود فیصلہ آپ کر لیں۔ ماضی میں میں نے ایک ویلاگ کیا اور اس میں میں نے کہا کہ ٹرمپ کی طرف سے کسی پی ٹی آئی کے رکن کو دعوت نامہ نہیں ملا، لیکن اطلاعات یہ ہیں اسلام آباد سے کہ بلاول بھٹو زرداری کو دعوت نامہ مل گیا۔
تو میرے ایک دوست ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت حامی ہیں، ہلال زیدی صاحب، انہوں نے مجھے بہت گالیاں دیں، کہاں ہے کیا ہے، تم تو پٹھو ہو، پی ٹی آئی کے خلاف ہو اور پیپلز پارٹی کے ہو، تم پتہ نہیں کس کے ہو، تم لفافے ہو، جو کہا۔ دوست تھے، میں نے برداشت کیا، اور برداشت کرنا بھی چاہیے، لوگوں کا کیا، جو لوگوں کا کام ہے کہنا، تو ہم اس لیے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے پھر پامپڑ بلیں گے۔ تو اب وہ بات کلیئر ہو گئی کہ بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں، تو شاید ٹھنڈ پڑ گئی ہو ہمارے دوست کو، ہلال زیدی صاحب کو اور باقیوں کو بھی، لیکن بات یہی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ہمارے بندے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کے پی کے مینڈیٹ کا بھی آ گیا کہ جعلی ہے، اس کا شور چاہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے ان کو دیا گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 صوبوں میں، احمد ولی خان کہہ رہے ہیں 3 صوبوں میں ترقیاں ہو رہی ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن کے پی کے میں 12 سالوں میں کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر فیضل کنڈی نے کہا کہ وہاں اینٹی ٹیررزم کے خلاف جو تھا معاملہ، جو تھا اینٹی ٹیررزم کے لیے جو فنڈ دیے تھے وفاق نے، اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، تو یہ غلط بات نہیں ہے، اس کا حساب کتاب احتساب ہونا چاہیے، احتساب میں کوئی نہیں بچتا۔ اور اسی طرح ملٹری کورٹس کے معاملات جو ایسا لگ رہا ہے کہ جب احمد ولی خان بڑے پکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں دونوں کا انجام ایک ہوگا، سزائیں بھی ایک جیسی ہوں گی اور عبرتناک ہوگا، تو لگ رہا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ہوگا۔ بس فیض حمید کے اختتام ہونے کی بات ہے، ٹھا کر کے تیر نشانے پہ لگے گا اور پھر معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیات کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔